باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورہ اخلاص یہ بہت بڑی فضیلت والی صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ثلث یعنی ایک تہائی قرار دیا ہے اور اس صورت کو رات کو پڑھنے کو ترغیب دی ہے۔ بعض صحابہ اس صورت کو بعض صورتوں کے ساتھ ملا کر پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو صحاباؤں کی اس صورت سے جو محبت ہے وہ جنت میں لے جانے والی محبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کہا ہے کہ قل هو اللہ احد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کہا جا رہا ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بتایا جا رہا ہے اس صورت کے اندر؟ دیکھیے، جو مکہ کے جو لوگ تھے، کافر مشرک جو لوگ تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے تھے عبادت کرتے ہوئے تو کہتے تھے کہ اس کا کون سا الہ ہے، خدا ہے جن کی عبادت کرتے ہیں، یہ سوال کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی اور کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت پڑھ کر ان کو سنائی اور ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہیں، جو ہمارے جو خدا ہیں وہ ایک ہیں۔ جو مشرکین جو لوگ تھے وہ ان کے بہت سارے بت تھے، وہ ان کی عبادت کرتے تھے، تو وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ان کا بھی کوئی ایسے ہی خدا ہوں گے جن کی جیسے ہم عبادت کرتے ہیں، 3 4 ہیں ہمارے، 10 ہیں، 20 ہیں، 300 تک بت تھے ان کے پاس، تو وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کا بھی کوئی ایسا ہی بت وغیرہ ہوں گے جن کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کو بتا دیجئے۔ اور یہ جو صورت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام جتنے بھی مومنین ہیں دنیا کے اندر، ان سب کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اس کے اندر جو بتایا گیا ہے ان سب کے لیے ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اللہ الصمد، کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بے نیاز ہیں، وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں، کسی کی مدد کے لیے محتاج نہیں ہے، بلکہ دنیا وہ اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، دنیا کے لیے مددگار ہے، سب کے لیے مددگار ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ، مشرکین جو لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے اولاد رکھتا ہے، نعوذ باللہ، اور وہ یہاں تک بھی کہتے تھے کہ جو فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، انہوں نے یہاں تک کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے یہ صورت نازل کی تھی کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، یعنی اس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، وہ صرف اکیلا ہے۔ یہ مشرکین لوگوں کے لیے بتانے کے لیے نازل کی تھی یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور جو مشرکین جو لوگ تھے اور اب بھی ہیں، جو مشرک جو شرک کرتے ہیں، جو قبروں پر جا کر چادریں چڑھاتے ہیں، اپنے لیے پیر ولی یہ سب ان لوگوں نے بنا رکھا ہے، وہاں جاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، ان کے لیے سجدہ کرتے ہیں، یہ سب مشرک جو لوگ ہیں وہ یہ سب کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان لوگوں سے مدد مانگتے ہیں جو خود اپنی مدد نہیں کر پاتے۔ وہ قبر کے اندر ہے، اسے کچھ نہیں پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی جو مشرک لوگ ہیں وہ جا کر ان سے مدد مانگتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرک کہا ہے اور اس سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس صورت کے اندر آگے فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی ہمسر ہے، ساتھی ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر لوگوں کے ہمسر ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر لوگ اپنا ساتھی چنتے ہیں نکاح کے ذریعے، اس طرح اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔